یہ بھائی نیدرلینڈ کا سیاستدان اور ایک لیڈر ہے۔ ان کا نام جورام وین کلیورن ہے، جو کہ اسلام سے اس قدر نفرت رکھتا تھا کہ اس نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا سوچا تاکہ یہ پوری دنیا کو بتا سکے کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ بھائی اسلام میں تحقیق کرتے کرتے اس قدر گہرائی میں چلے گئے کہ انہوں نے آخر اسلام قبول کر لیا اور آج مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ایک چینل نے ان کا انٹرویو لیا جس میں انہوں نے اپنی پوری سٹوری بتائی، جو کہ ہم آج آپ کو دکھائیں گے۔ میرا نام جورام وین کلیورن ہے۔ میں 1979 کو نیدرلینڈ میں پیدا ہوا۔ جب جوان ہوا تو پولیٹکس جوائن کی اور پھر میں پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا۔ میں اسلام سے شدید نفرت رکھتا تھا۔ میں ایک پکا عیسائی تھا، بائبل پڑھتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا اور چرچ بھی جاتا تھا۔ میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا تھا اور جنت اور جہنم پہ یقین رکھتا تھا، اور عیسائی عقیدے کے مطابق میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا تھا اور ان کو خدا مانتا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن میرے ذہن میں کچھ کنفیوژن تھی کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو خدا کیسے قتل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کے سوالات میرے ذہن میں آئے اور چرچ کے پادریوں کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا، لیکن وہ بھی اس کا صحیح جواب نہ دے پاتے جس سے میں سیٹسفائی ہو جاؤں۔ لیکن کوئی بھی میری اس بات کا صحیح جواب نہ دے سکا، تو میں نے سوچا یہ ایسے ہی میرے دماغ میں باتیں آتی ہیں، میں ان کو سمجھ نہیں سکتا، بس میں اللہ کو خدا مانوں گا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا مانوں گا۔ اسلام کے بارے میں میری یہی خیال تھے کہ یہ ایک جھوٹا مذہب ہے، مسلمان لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ پھر نیدرلینڈ میں ایک فلم میکر کا قتل ہوا اور اس کو ذبح کر کے قتل کیا گیا، جس کے بعد میں نے سوچا مجھے اپنے ملک سے اسلام کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے پولیٹکس میں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اسی ٹائم میں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، جس میں مجھے سب کو یہ بتانا تھا کہ اسلام دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے اور اسلام کو دنیا سے ختم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سب لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اور جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی، میں نے پہلے عیسائیت میں فرق دیکھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایز اے کرسچن مجھے خود عیسائیت میں کچھ ڈاؤٹ تھے۔ اسلام کی مخالفت کے باوجود میں یہ کتاب سچائی پہ لکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ایک مومن عیسائی تھا اور غلط بات کی تبلیغ نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے عیسائیت اور اسلام کے عقیدے کا ڈیفرنس دیکھا تو میں نے اسلام کی اس بات سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ اسلام ایک توحید والا مذہب ہے اور شرک سے پاک ہے، اور اسلام کی باتیں بہت لاجیکل تھیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار پھر بائبل کو پڑھنا چاہیے، اور بائبل کے پرانے ورژن میں پڑھا کہ جیزس نے کہا خدا ایک ہے، خدا ایک ہے اور ایک ہی ہے۔ پھر میں نے بائبل کا اپڈیٹڈ ورژن دیکھا جس میں جیزس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے اور پوچھتا ہے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے اور میں جنت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو جیزس نے کہا تمہارا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خالق ہے، اور اپنے پڑوسی سے ایسا ہی برتاؤ کرو جیسے کہ تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ تو اس واقعے سے میں نے یہی نکالا کہ جیزس نے خود کہا تھا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی سب کا خدا ایک ہی ہے، اور اسلام میں جو اللہ کا تصور ہے وہی زیادہ لاجیکل ہے، کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو اس طرح اسلام نے مجھے متاثر کرنا شروع کیا۔ اسی طرح اسلام کو اور جاننے کے لیے میں نے سوچا اگر میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں تو مجھے اسلامک اسکالرز کی بکس پڑھنی ہوں گی، کیونکہ اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ سب نان مسلم نے لکھی ہیں۔ اسی لیے میں نے اسلامک اسکالرز کی کتابیں پڑھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو بھی دیکھا اور زیادہ تحقیق کرنے کو دل چاہا، کیونکہ میں نے یہ مان لیا کہ محمد ایک بہترین انسان تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ واقعہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا تھا، جس نے ایک غلام کو پیسے دیے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کر دو، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو غلام نے شہید کرنے کے بعد ان کی بے حرمتی کی اور ان کا دل نکال لیا اور جسم کے بہت سے حصے کاٹے۔ اور اس واقعے کے گزرنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں جیت کر طاقت میں آ گئے تو اسی غلام کو ان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو میں نے سوچا اب یہ اس غلام کو وہی سزا دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، بس میری نظروں میں ہٹ جاؤ، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور میں نے سوچا یہ ایک بہترین شخصیت ہیں، اور اب میں مانتا ہوں کہ واقعی یہ انسان نبی بھی ہیں۔
پھر میں نے جب ساری تحقیق کر لی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ بھی ایک ہی ہے۔ پھر میں نے سوچا میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں تو اسلام کے قریب جا رہا ہوں اور مسلمانوں والے عقیدے پہ جا رہا ہوں، تو پھر اس لیے میں نے ساری کتابیں بند کیں اور اپنی ریسرچ بھی روک دی اور سب بکس واپس رکھ دیں۔ آپ کو میری یہ بات پریوں کی کہانی والی لگے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کچھ کتابیں میری شیلف سے گریں۔ ان کتابوں میں قرآن بھی تھا۔ میں نے جب قرآن کو اٹھایا تو میرا ہاتھ اس پیج پہ تھا جہاں سورہ حج آیت نمبر 46 تھی، جس میں لکھا تھا ان کی آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل بھی اندھے ہوتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کے میں نے کہا یہ تو میرے بارے میں ہے، کیونکہ اسلام کے حقائق تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، لیکن میرا دل اور میری انا اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ پھر میں نے کہا اے اللہ، جو بائبل والوں کا ہے یا قرآن والوں کا ہے، بس مجھے ایک نشانی دے دے تاکہ میں پوری طرح سیٹسفائی ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کے میں سونے کے لیے چلا گیا، اور جب سو کے اٹھا تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا اور طبیعت بہت پرسکون سی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو کہا شاید میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر میں نے سب کو بتانا شروع کیا کہ ہاں الحمدللہ میں اب مسلمان ہوں۔ دوستوں، بات یہ ہے، ایک کافر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کی ایک آیت سے ہدایت پہ آ سکتا ہے تو پورا قرآن پڑھنے اور عمل کرنے سے ہماری زندگی میں کیا کیا انقلاب آ سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت النبی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے کبھی بھی اس کو پڑھنا ضروری سمجھا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔